آج ہم تعلیم کے پورے نظام کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آخر تعلیمی مقاصد کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ جی، اور پھر انہیں کلاس روم میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم، یہ کیسے پرکھا جاتا ہے کہ جو سکھایا گیا وہ واقعی سیکھا بھی گیا یا نہیں۔ اور یہ صرف سلیبس یا امتحانات کی بات نہیں ہے۔ ان ذرائع کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک پوری سوچ ہے کہ ہم ایک طالب علم کو ایک مکمل انسان کیسے بنائیں۔ بالکل، تو آئیے اس پورے نظام کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مؤثر تعلیمی نظام کے پیچھے اصل سوچ کیا ہوتی ہے، اور کیا وہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ چلیں تو پھر بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یعنی اس کا کیوں۔ ان دستاویزات میں 1952 کے سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کا ذکر ملتا ہے، اور جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ کہ اس میں صرف پڑھائی لکھائی کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں 4 بڑے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کردار سازی، یعنی طالب علم کی شخصیت کی تعمیر، اور دوسرا ہے شہریت کی تربیت، جس کا مطلب ہے کہ اسے ایک ذمہ دار شہری بنانا۔ صحیح۔ تیسرا مقصد ہے پیشہ ورانہ صلاحیت پیدا کرنا، یعنی کوئی ایسا ہنر سکھانا جس سے وہ اپنا روزگار کما سکے۔ یہ تینوں تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو چوتھا مقصد ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال۔ جی، مطلب اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کو یہ بھی سکھائے کہ اپنا فارغ وقت کیسے گزارنا ہے۔ یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایک بہت ہی ذاتی معاملہ ہے۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں شاید یہ بات عجیب لگے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھیں تو یہ بہت گہری ہے۔ اچھا؟ ان مقاصد کے پیچھے اصل میں 3 الگ الگ تعلیمی فلسفے کام کر رہے ہیں۔ پہلا ہے مثالیت یا آئیڈیلزم۔ یہ فلسفہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر زور دیتا ہے، تو کردار سازی کا مقصد سیدھا وہاں سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی 2؟ دوسرا ہے فطریت یعنی نیچرلزم۔ یہ کہتا ہے کہ بچے کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق سیکھنے دو، ماحول سے سیکھنے دو۔ تو فرصت کے لمحات میں مشاغل اپنانا یہ اسی فلسفے کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے عملی ہے، وہ ہے عملیت پسندی یا پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم یعنی جو چیز عملی طور پر کام آئے وہی اہم ہے؟ بالکل۔ اس فلسفے کے مطابق علم وہی ہے جو حقیقی زندگی میں استعمال ہو، تو پیشہ ورانہ صلاحیت سکھانے کا مقصد اسی سوچ سے نکلا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا توازن ہے؟ جی، ایک طرف اعلیٰ نظریات ہیں، دوسری طرف عملی ہنر، اور تیسری طرف فرد کی اپنی ذاتی دلچسپیاں۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل شخصیت بناتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کردار سازی اور شہریت کی تربیت صرف کلاس میں کتابیں پڑھا کر تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو کچھ عملی کام بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اور یہیں پر یہ ذرائع ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، جسے ہم نصابی سرگرمیاں یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا گیا ہے۔ مجھے ایک اقتباس بہت زبردست لگا، جہاں 1952-53 کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سرگرمیاں اسکول کی زندگی کا اتنا ہی لازمی حصہ ہیں جتنا کہ نصابی کام۔ یعنی ڈرامہ، کھیل کود اور مباحثے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ ریاضی اور سائنس۔ یہی بات تو میں کہہ رہی تھی، یہ بات آج کل کے والدین کو سمجھانا تو بہت مشکل ہوگا۔ بالکل، آج کل تو انہیں ایکسٹرا کریکولر یعنی کوئی فالتو چیز سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن رپورٹ کے مطابق یہ کو کریکولر ہیں، مطلب نصاب کا ہی حصہ ہیں۔ رپورٹ تو یہاں تک کہتی ہے کہ ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سرگرمیوں کے لیے وقت نکالے۔ اور ان میں بھی کتنی قسمیں ہیں؟ ادبی سوسائٹیاں، مباحثے، کھیل کود، سماجی خدمت کے کلب، موسیقی، پینٹنگ، یہ سب کچھ۔ یہ تو ایک مکمل زندگی گزارنے کی تربیت لگ رہی ہے۔ کیونکہ مقصد یہی ہے، یہ وہ تجربہ گاہیں ہیں جہاں طالب علم ٹیم ورک، قیادت، ہار جیت کو قبول کرنا، یہ سب کچھ عملی طور پر سیکھتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کلاس روم میں نہیں سکھا سکتے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اچھا، لیکن واپس کلاس روم میں آتے ہیں۔ اگر آپ صرف لیکچر دے رہے ہیں تو بچے تو بور ہو جائیں گے۔ ان ذرائع میں اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ پڑھانے کے عمل کو دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ جی بالکل، اسے تدریسی معاونات یا ٹیچنگ ایڈز کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی وہی سوچ ہے کہ سیکھنے کا عمل یک طرفہ نہ ہو بلکہ ایک تجربہ بنے۔
اور اس میں بصری موانات یعنی ویژول ایڈز پر کافی زور ہے، جیسے کہ بلیک بورڈ، یہ تو بہت بنیادی چیز ہے۔ بنیادی ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ استاد اسے فوری طور پر کسی بھی خیال کو سمجھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر چارٹس کا ذکر ہے، جو پیچیدہ معلومات کو آسان بصری شکل میں دکھاتے ہیں۔ اور ماڈلز کا بھی ذکر ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں نظام شمسی کا ایک ماڈل ہوتا تھا۔ جی، کتاب میں تصویر دیکھنا ایک بات ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح نقشے، تصاویر اور ایک بہت دلچسپ چیز جسے فیلالن بورڈ کہا گیا ہے، وہ کپڑے کا ایک بورڈ ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، جس پر کاغذ کے کٹ آؤٹ چپک جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کہانیاں سنانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا اصل مقصد سیکھنے کے عمل کو محض سننے سے بڑھا کر ایک کثیر الحصی تجربہ بنانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اس سے تجسس پیدا ہوتا ہے، توجہ قائم رہتی ہے اور مشکل تصورات آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مقاصد طے کر لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے سرگرمیاں بھی ہو گئیں اور پڑھانے کے لیے دلچسپ طریقے بھی استعمال کر لیے۔ لیکن اس سب کے بعد سب سے بڑا سوال، جی، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ اور یہاں ہم اس نظام کے سب سے اہم اور شاید سب سے متنازع حصے میں داخل ہوتے ہیں، جانچ اور تشخیص، یعنی ایویلیویشن۔ متنازع کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانچ کا طریقہ ہی غلط ہو تو پورا تعلیمی نظام اپنی تمام تر اچھی نیتوں کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ان ذرائع میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ لفظ ٹیسٹ لاطینی لفظ ٹیسٹیمم سے نکلا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہر ٹیسٹ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع میں 3 بنیادی قسم کے ٹیسٹوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہے تشخیصی ٹیسٹ، یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ یہ تو ڈاکٹروں والی اصطلاح لگ رہی ہے۔ اور اس کا کام بھی ویسا ہی ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا نہیں کہ طالب علم کے کتنے نمبر آئے، اس کا مقصد یہ تشخیص کرنا ہے کہ اگر طالب علم کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ جی، یہ ٹیسٹ علاج کے لیے تشخیص کرتا ہے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ یہ خیال تو بہت زبردست ہے، لیکن عملی طور پر یہ کتنا ممکن ہے؟ ایک کلاس میں 40 بچے ہوں تو ہر ایک کی تشخیص کیسے ہوگی؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے دوسری قسم کا ٹیسٹ اہم ہو جاتا ہے، جسے تشکیلی ٹیسٹ یا فارمیٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بڑا امتحان نہیں بلکہ روزمرہ کا حصہ ہے۔ کلاس میں لیا گیا ایک چھوٹا سا کوئز، ایک ہوم ورک اسائنمنٹ۔ اس کا مقصد بھی گریڈ دینا نہیں بلکہ استاد اور طالب علم دونوں کو مسلسل فیڈ بیک دینا ہے تاکہ وہ سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، فائنل امتحان۔ جی، اسے تکمیلی ٹیسٹ یا سمیٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ کسی کورس یا سال کے آخر میں لیا جاتا ہے اور اس کا مقصد گریڈ دینا ہوتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب پورا نظام صرف اسی ایک ٹیسٹ پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر بات واقعی گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صرف ٹیسٹ لے لینا کافی نہیں، ٹیسٹ کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، اور ایک اچھے ٹیسٹ کی 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلی ہے معتبریت، یعنی ریلائبلٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ نتائج میں مستقل مزاجی ہو۔ اگر ایک ہی طالب علم سے ایک جیسا ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے تو اس کے نتائج تقریباً ایک جیسے ہی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری خصوصیت ہے صداقت، یعنی ویلیڈیٹی، اور میرے خیال میں یہ سب سے اہم ہے۔ صداقت کا کیا مطلب ہوا؟ صداقت کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ وہی چیز جانچے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو آپ اس سے گاڑی چلوا کر دیکھیں گے، یہ نہیں کہ اس سے ٹریفک قوانین پر ایک مضمون لکھوائیں۔ لیکن ہمارے امتحانی نظام میں اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل نفس پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہم معتبریت پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ پرچہ آسانی سے چیک ہو جائے اور سب کو ایک ہی پیمانے پر ناپا جا سکے۔ بالکل، اسی لیے آپ کو امتحانات میں زیادہ تر ایسے سوالات ملتے ہیں جن کا ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے۔ یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ ہاں، یا اس فارمولے کو لکھیں۔ ایسے سوالات کو چیک کرنا بہت آسان اور قابل اعتبار ہے، لیکن یہ طالب علم کی تاریخی سمجھ یا سائنسی سوچ کو نہیں جانچتا، یعنی اس میں صداقت نہیں ہوتی۔ یہیں پر پورا نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی، اور باقی 2 خصوصیات ہیں، موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی، کہ چیک کرنے والے کی ذاتی پسند ناپسند کا اثر نہ ہو،
اور استعمالیت یعنی یوزیبلٹی۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ایک مشین کی طرح ہے جس کا ہر پرزہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ یہ کیوں سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارے مقاصد، پھر یہ کیسے کی طرف جاتی ہے، یعنی نصاب اور سرگرمیاں، اور آخر میں اس بات کی جانچ پر ختم ہوتی ہے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہوا بھی یا نہیں۔ آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ یہ معلومات کا ڈھیر نہیں ہے جسے طلباء کے ذہنوں میں انڈیل دیا جائے، یہ ایک سوچا سمجھا منظم عمل ہے۔ اگر آپ کا مقصد کردار سازی ہے لیکن آپ کا ٹیسٹ صرف رٹا لگانے کی صلاحیت کو جانچتا ہے تو آپ کا پورا نظام ناکام ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک مکمل اور جامع تصویر ہے۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑتے ہیں۔ یہ ذرائع تعلیم کے لیے ایک بہت منظم، تقریباً سائنسی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جو 20ویں صدی کے وسط میں بنا۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی AI ہمارے لیے معلومات کو سیکنڈوں میں اکٹھا کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا تعلیم کے یہ بنیادی ستون کردار، شہریت، عملی ہنر اور مستند تشخیص آج پہلے سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں یا کم؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا 20ویں صدی کا یہ خاکہ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے، یا ہمیں اب نئے مقاصد اور نئے نظام کی ضرورت ہے؟